بہت انٹرسٹنگ ہستی ہے جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے. یعنی آج ایک ایسے جلیل القدر انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ ناز بھی جن کے اوپر ناز کرے، جن کی حیات طیبہ فضائل کا اور خوش بختیوں کا حسین ترین حوالہ ہے، جو اپنے دامن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فداکاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور سمیٹے ہوئے ہیں کہ جس کی روشنی نے ان کے نام کو رہتی دنیا تک چمکا کر رکھ دیا ہے، جو اس باعظمت قبیلہ بنو نجار کے فرد ہیں جبکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بنو نجار کی پیاری سی لاڈلی بچیوں نے، معزز خواتین نے اور جملہ افراد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شاندار انداز سے استقبال کیا کہ طلع البدر علینا کی صدائیں پورے مدینہ پاک کے اندر گونج رہی تھیں، جن کے سر اقدس پر بیت عقبہ ثانیہ اور بدریت کا عظیم ترین تاج سجا ہے، اور جو تمام مارکوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کے تحت اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے، جو مواخات کے موقع پر امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اوصاف اور کمالات سے نوازا تھا. بہترین تیر انداز تھے، انتہائی نڈر اور بہادر سپاہی تھے. یعنی عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیر اندازی کی ایسی مہارت عطا کی تھی کہ کمان میں تیر ڈالا کرتے تھے تو ایسا جوڑ کر مارتے تھے کہ مشرکین کے جسم کے اوپر پیوست ہو جایا کرتا تھا. یعنی آپ کا ٹارگٹ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا تھا. اور اس قدر اچھا ایک طرف تو یہ معاملہ کہ نڈر تھے، دوسری طرف اس قدر درد دل رکھنے والے تھے کہ شدید بھوک کے باوجود اپنا اور اپنے گھر والوں کے منہ کا نوالا مہمانوں کو پیش کر دیا کرتے تھے، اور ایسا پیش ہوتا تھا صاحب کہ وہ قبولیت کی جو سند ہے وہ عرش سے ملا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اور بھاری بھرکم آواز اور روبدار آواز سے بھی نوازا تھا. یعنی ایک تو شخصیت بڑی جاذب نظر تھی، اور کمال یہ تھا کہ لشکر میں جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجتی تو 100 آوازوں کے اوپر بھاری ہوا کرتی تھی. یعنی میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ آواز کے روب کا عالم یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے دوران انہی کی آواز کے ذریعے سے دشمنوں پر باقاعدہ روب طاری کرنے کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کرتے تھے. اچھا پھر ایک اور بات آپ کو بتلاؤں جو بڑی لطیف بات ہے کہ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری بیان کرنے سے باہر ہے صاحب، یعنی بیان سے باہر ہے. فداکاری کا یہ عالم تھا اور جنون کی یہ کیفیت تھی کہ دشمنوں کے تیروں اور تلواروں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت میں اپنے آپ کو ڈھال بنائے رکھا، باقاعدہ ڈھال بنائے رکھا، یعنی شیلڈ کی صورت میں کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر تیر اندازی کرتے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے، اور یہ کہتے جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گردن کے آگے میری گردن، یعنی آپ کی مبارک گردن کے آگے میری گردن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے میرا جسم ہے. یعنی ڈھالے کائنات کی ڈھال بن کر ایسے کھڑے رہتے اور ڈٹے رہتے کہ ایک ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پہ شل ہو گیا اور اس کی بھی پرواہ نہ کی. اور عنایتوں کا وہاں سے کیا عالم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی کا یہ انداز دیکھ کر محبت سے تبسم فرمایا کرتے تھے. بلکہ غزوہ حنین کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ شجاعت کا یہ عالم تھا کہ 20 آدمیوں کو واصل جہنم کر دیا اور ان کے سارے ہتھیار آپ نے اٹھا لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین جہاں یہ اوصاف عطا کیے تھے، وہ مال و دولت سے بھی بے انتہا نوازا تھا. یعنی اپنے زمانے میں اپنے قبیلے کے رئیس تھے، لیکن سخاوت کا انتہائی منفرد انداز تھا، انتہائی منفرد. یعنی آپ کے اوصاف میں خاص وصف اخلاص بھی تھا، اور عالم یہ تھا کہ وہ شہرت پسندی سے، ریاکاری سے، نمود نمائی سے دور رہا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں ایک عمدہ ترین باغ کے مالک تھے جس میں انتہائی یعنی سمجھ لیجئے کہ خوش بخت کنواں تھا. خوش بخت اس اعتبار سے کہ اس کا پانی تو شیریں تھا، میٹھا تھا، لیکن اس پانی کو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیا کرتے تھے. اور جب یہ آیات اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کی عملی تصویر بن کے محبت رسول میں انفاق فی سبیل اللہ کے تحت دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے حضور کی خدمت میں آ کر اس باغ کو صدقہ کر دیا. قربان جائیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پر کہ سرکار علیہ السلام کی عطائیں بھی آپ پر بڑی خوب تھیں. یعنی حج کے عظیم ترین موقع کے اوپر ذرا سوچئے، سرکار علیہ السلام حلق کرواتے، اب ویژولائز کیجئے گا، اور دو جہانوں کے خزانوں سے سب سے زیادہ قیمتی یعنی اپنے سر اقدس کے منہ مبارک بائیں جانب کے منہائے مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے. ایک منہ مبارک مل جائے نا صاحب تو دنیا ہیچ ہے ہمارے نزدیک، ہیچ ہے دنیا کے سارے خزانے. منہائے مبارک آپ کو عطا فرمائے. اور ایک اور شرف آپ کو بتلاؤں آخر میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے، یعنی ایسا انوکھا اور شاندار اعجاز آپ کو ملا کہ جو اس کائنات میں کسی اور صحابی کو نہیں ملا، کہ جس وقت تربت اطہر بنانے کی بات آئی، یعنی جس روضہ انور پر جن و انس و ملائکہ حاضری دینے کو انتہائی شرف محسوس کرتے ہیں، اس تربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کا شرف آپ جانتے ہیں کس کو ملا؟ جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.